بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سننے اور دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو دیوانی کیسز ہوتے ہیں ان میں کون کون سی سٹیجز آتی ہیں یا مراحل ہوتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے اور دیکھتے ہیں کہ جو دیوانی کیسز ہیں اس میں کون کون سی سٹیجز آتی ہیں دونوں پارٹیز کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے پلینٹ جو ہے، یعنی پہلے مرحلے کو نام دیا جاتا ہے پریزنٹیشن آف پلینٹ کا، یعنی دعویٰ جو ہے وہ کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہوتا ہے، سروسز آف سمنز، یعنی یہ مرحلے جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ٹوٹل جو ہیں 18 مراحل ہیں جو آپ کے سامنے میں ابھی رکھوں گا، اور ان کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ سروسز آف سمنز ہے ٹو ڈیفینڈنٹ، ٹھیک ہے، یعنی ڈیفینڈنٹ کو جو ہے جو دوسرا فریق ہوتی ہے پارٹی، اس کو جو ہے سمن بھیجے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پہ کیا ہوتا ہے، جو پارٹی ہے یہ ڈیفینڈنٹ پارٹی وہ جناب اپیئر ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر اپیئر ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر کیا ہوتا ہے، یہ 2 یا 3 موقع دیے جاتے ہیں، پھر ایکس پارٹی ڈگری کر دیا جاتا ہے، یعنی جو پارٹی دعویٰ کرنے والی ہوتی ہے چوتھے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، پھر ایکس پارٹی اسی کے حق میں دعویٰ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، ڈگری کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پہ کیا ہوتا ہے، اگر جو پارٹی آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، انٹرکولیٹری پروسیڈنگ ہوتے ہیں، یعنی سوال و جواب ہوتے ہیں سرسری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے جی فائلنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ بائی ڈیفینڈنٹ۔ اب کیا کرتی ہے، اب جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا جواب دعویٰ لکھائی کی شکل میں، تحریری شکل میں جو ہے وہ کورٹ میں جمع کراتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 7 پہ کیا آتا ہے، پروڈکشن آف ڈاکومنٹ بائی پارٹیز۔ اب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ، تحریری ثبوت لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہارڈ کاپی کی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عدالت کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ کیا ہوتا ہے، اب ایگزامینیشن آف پارٹیز ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کی جو ہے وہ یعنی ایگزامینیشن میں کیا آتا ہے، سوال و جواب، یعنی جرا اور اس میں شہادت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 9 ڈسکوری اینڈ انسپیکشن۔ اب کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اکس کیا جاتا ہے، عدالت جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو سنتی ہے، ان کے ڈاکومنٹس دیکھتی ہے، ان کو ایگزامائن کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ تنقیات ان کو وضع کرتی ہے۔ نمبر 10 پہ کیا آتا ہے، ایڈمیشن آتا ہے۔ ایڈمیشن میں کیا ہوتا ہے، ایڈمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ ایک بات کسی دوسری پارٹی کی تسلیم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فلاں بات اس کی درست ہے، تو اس کو جو ہے ایڈمیشن کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ویسے پہ میں الگ سے اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، ایڈمیشن، ڈفرینس بٹوین ایڈمیشن اینڈ کنفیشن، یہ میرے آپ چینل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایڈمیشن کیا ہوتا ہے۔ پر ایڈمیشن جو ہے وہ سول کیسز میں ہوتا ہے، یعنی ایک دوسری پارٹی جو آپ پہ حق اپنا ثابت کرنے جا رہی ہے اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ یا فوجداری میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے جرم کیا ہوتا ہے وہ آپ کورٹ کے سامنے کنفیس کرتے ہیں کہ جناب میں نے یہ جرم کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں ہی آپ کو میں نے بتا دیا۔ نمبر 11 پہ کیا ہوتا ہے، فریمنگ آف ایشوز بائی دی کورٹ۔ یہ اس کو دوسرے الفاظ میں جو ہے، یہ جہاں فوجداری معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ چارج فریم کیا جاتا ہے، یہاں پہ فریمنگ آف ایشوز بائی دی کورٹ، جہاں پہ تنقیات وضع کی جاتی ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کیا جو معاملہ ہے جس کو حل کرنا ہے، یعنی کیا ایسا جھگڑا رہ گیا ہے، کیا باقی رہ گئی ہے، کیا چیز، یہ اصل ایشو کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 پہ آتا ہے سمننگ اینڈ اٹینڈنس آف وٹنس، یعنی اب جو ہے وہ گواہوں کو سمن کیا جاتا ہے، نوٹس کیا جاتا ہے کہ وہ جناب کورٹ میں آ کے گواہی دیں، ٹھیک ہے، دونوں پارٹیز اپنے اپنے گواہوں کو بلاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے 13 نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہیئرنگ آف سوٹس، ایگزامینیشن آف وٹنس۔ اب جو گواہ ہوتے ہیں، گواہوں کو جناب جو ہے وہ سنا جاتا ہے، ایگزامائن کیا جاتا ہے، ان پہ سوال و جواب ہوتے ہیں، ان پر جرا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 14واں جو نمبر ہے، 14 نمبر مرحلہ، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آرگومنٹ ہوتے ہیں، فائنل آرگومنٹ، ٹھیک ہے۔ اب دونوں پارٹیز اپنے فائنل آرگومنٹ جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھتی ہیں، اور 15 نمبر پہ جناب کیا ہوتا ہے کہ ججمنٹ آ جاتی ہے، یعنی فیصلہ کورٹ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ دیوانی کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ڈگری ہوتی ہے عام طور پہ، کہ ایک پارٹی کے حقوق رکھے جاتے ہیں اور دوسرے کے فرائض رکھے جاتے ہیں، یعنی ایک کا حق دوسرے پہ کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ 16 نمبر پہ پریپریشن آف ڈگری کو تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 17 پہ پھر یہ تینوں چیزیں آ گئی، اگر دوسری پارٹی یعنی ایک پارٹی جو ہے اس کے حق میں ہو گئی، ٹھیک ہے،
تو دوسری پارٹی کے حق میں نہیں ہوئی، یعنی جس کے حق میں نہیں ہوئی وہ پھر کیا کرتی ہے، وہ اپیل میں چلی جاتی ہے یا پھر وہ ریویو میں جاتی ہے یا پھر ریویژن میں جاتی ہے. یہ ہر ایک میٹر کا الگ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو قانون ایک جنرل، آپ جب ایک کیس لڑ رہے ہوں گے، ایک کیس آپ چل رہا ہوگا آپ کا، یہ اس کیس کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں اپیل میں جانا ہے، اس میں ریویو میں جانا ہے یا ریویژن میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 18 پہ پھر کیا ہوتا ہے، اپیل، ریویو یا ریویژن کے بعد پھر لاسٹ پہ پھر ڈگری ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ کورٹ اگر جو ہے بڑی کورٹ میں رکھا جاتا ہے نا، جو اپیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ بڑی کورٹ میں جاتی ہے. ریویو یا ریویژن یہ جو ہے اسی کورٹ میں ہی رکھی جا سکتی ہیں یا اس سے اگلی کورٹ، اس سے بڑی جو ہائر کورٹ ہوتی ہے اس میں رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی الگ الگ میں کرتا لیکن یہاں ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو اگر کورٹ اسی فیصلے کو پھر برقرار رکھتی ہے، بڑی کورٹ، ہائر کورٹ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری جو ہے اس کا اجرا ڈگری کا نفاذ کیا جاتا ہے. پھر جناب کورٹ جو ہے آرڈر کر دیتی ہے اس پارٹی کے حق میں جس کے حق میں ڈگری ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ اجرا ڈگری کا پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے 18 جو ہیں سٹیجز ہیں سول میٹرز میں. ٹھیک ہے جی، امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.